MBG's ویک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افواج پاکستان کے سابق سپہ سالار جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور ان کے خاندان کے اثاثہ جات میں 6 سال کے دوران کتنا اضافہ ہوا اور کس طرح ان کے خاندان نے دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹی، یہ معلومات اور یہ حقائق تو کسی حد تک آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں اور آپ یہ باتیں جو ہیں وہ جان چکے ہیں۔ لیکن آج کے شو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ افواج پاکستان کے 1، 2، 3 اور 4 ستاروں والے جو جرنیل ہیں ان کو ریٹائرمنٹ پر کس قسم کی مراعات حاصل ہوتی ہیں، انہیں کتنے کمرشل اور ریزیڈنشل پلاٹ ملتے ہیں، کتنا رقبہ انہیں الاٹ ہوتا ہے، اور جب کوئی جرنیل ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے جائز اور قانونی اثاثہ جات کا تخمینہ اور مالیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سینیٹر فرحت اللہ بابر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سابقہ سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کچھ عرصہ پہلے انفارمیشن کمیشن سے رجوع کیا تھا، رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو ہے انہوں نے 12 اگست 2020 کو ایک اپلیکیشن دی اور وزارت دفاع سے یہ استدعا کی گئی کہ تینوں سروسز چیفز اور چیئرمین جوائنٹ چیف کی جو بعد از ریٹائرمنٹ مراعات ہیں، ان کے جو ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہیں، ان کی تفصیل سے آگاہ کیا جائے، یعنی آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو ریٹائرمنٹ پر کس قسم کے بینیفٹس، کس قسم کی پرکس اور پریویلیجز جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں، کس طرح کی مراعات جو ہیں وہ انہیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ لیکن وزارت دفاع نے یہ معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ تعویل پیش کی کہ جی یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے جو معلومات ہیں وہ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ اس حوالے سے چیف انفارمیشن کمشنر کے پاس اپیل کی گئی اور سینیٹر فرحت اللہ بابر جو ہیں انہوں نے اپنا کیس پلیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کسی طرح بھی پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلقہ معلومات نہیں ہیں۔ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں یا ریٹائرڈ آرمی چیف ہے یا ریٹائرڈ نیول چیف ہے یا ریٹائرڈ ایئر چیف ہے، اس کی تنخواہ، اس کی مراعات اور ریٹائرمنٹ بینیفٹس کا معاملہ جو ہے اسے کس طرح سیکیورٹی میٹر قرار دیا جا سکتا ہے، تو یہ قانون کی غلط انٹرپریٹیشن ہے اور اس عذر اور اس تعویل کی وجہ سے ان معلومات تک رسائی کا حق جو ہے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ الٹیمیٹلی چیف انفارمیشن کمشنر جو ہیں انہوں نے یہ اپیل منظور کر لی اور انہوں نے 12 مئی 2022 کو وزارت دفاع کو حکم دیا کہ نہ صرف درخواست گزار کو یہ معلومات فوری طور پر فراہم کی جائیں بلکہ 7 دن کے اندر اندر وزارت دفاع اپنی ویب سائٹ پر اس حوالے سے معلومات جو ہیں وہ اپلوڈ کرے اور بتایا جائے کہ تینوں سروسز چیفز اور آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو ریٹائرمنٹ پر کس قسم کے بینیفٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ فیصلہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 12 مئی 2022 کو ہوا، سال ختم ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، نہ تو درخواست گزار کو یہ معلومات فراہم کی جا سکی اور نہ ہی وزارت دفاع نے اپنی ویب سائٹ پر پبلک کے لیے یہ جو معلومات ہیں انہیں جو ہے وہ اپلوڈ کیا۔ سینیٹر فرحت اللہ بابر جب سینٹ کے رکن ہوا کرتے تھے تو وہ اس طرح کے سوالات سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران اٹھا دیا کرتے تھے اور ان کے ان سوالات کی وجہ سے جو بہت سی معلومات جو ہیں جنہیں حساس معلومات سمجھا جاتا رہا ہے وہ ہم تک پہنچی اور اسی گستاخی کی وجہ سے ہی انہیں سینٹ کی رکنیت سے محروم کر دیا گیا اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ وہ سینیٹر جو ہے وہ منتخب نہ ہو سکے۔ بہرحال وزارت دفاع نے تو یہ معلومات دینے سے انکار کر دیا ہے، لیکن میں نے اپنے ذرائع سے اور نہایت مستند جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں اس حوالے سے کچھ حقائق تک رسائی حاصل کی ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ افواج پاکستان کے جو آفسرز ہیں، جو جرنیل ہیں، خواہ وہ بریگیڈیئر ہوں، میجر جنرل ہوں، لیفٹیننٹ جنرل ہوں یا پھر فل جنرل ہوں، ان کو کس طرح کی مراعات جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں دوران سروس اور سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے۔ فوج میں ملازمت کے پہلے ہی دن اگر آپ کا افسر کورس سے تعلق ہے
اور آپ نے بطور کمیشن آفیسر پاکستان کی جو بری فوج ہے، پاکستان آرمی جو ہے اسے جوائن کیا ہے، تو پہلے دن ہی آپ کو آرمی ہاؤسنگ کی جو ممبرشپ ہے اس کا آپشنل ایک فارم آپ کو تھما دیا جاتا ہے۔ یہ فارم بھر کے جب آپ جمع کرواتے ہیں تو آپ کی انٹائٹلمنٹ ہو جاتی ہے، ایک پلاٹ کے حقدار جو ہے وہ آپ فوری طور پہ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ایک پلاٹ ہے اس کے عوض آپ کی تنخواہ سے معمولی کٹوتی ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی ایک پلاٹ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کوئی 12 سے 15 سالہ سروس کے دوران جب آپ لیفٹینٹ سے کیپٹن بنتے ہیں اور پھر میجر کے رینک تک جو ہے وہ ترقی حاصل کرتے ہیں، تو آپ کا یہ جو ایک پلاٹ کا جو وہ استحقاق ہے وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے، ایک پلاٹ جو ہے وہ آپ کا کنفرم ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ 25 سال سروس کر لیتے ہیں، کوئی 22 سے 25 سال، اور کرنل، فل کرنل یا پھر بریگیڈیئر آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں، تو 2 پلاٹ جو ہیں وہ آپ کے پکے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل کام جو شروع ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ بریگیڈیئر سے میجر جنرل کے رینک میں ترقی حاصل کرتے ہیں، یعنی آپ 2 اسٹار جنرل جب جو ہے وہ بنتے ہیں، تو اصل جو مراد کا سلسلہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے ایک جو نیا کلب ہے اس کے اندر آپ کی انٹری ہوتی ہے، اور آپ پہ نوازشات کی، آپ پہ مراعات کی جو ہے وہ برسات ہو جاتی ہے۔ جب میجر جنرل کوئی افسر بنتا ہے فوج کے اندر، تو وہ 5 پلاٹوں اور جو زرعی رقبہ ہے اس کا حقدار بن جاتا ہے، اور اس کی تفصیل کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ جو ہی بریگیڈیئر کے رینک سے آپ میجر جنرل کے رینک میں پروموٹ ہوتے ہیں، اور پہلے دن آپ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور رینک لگاتے ہیں اور دفتر جاتے ہیں، تو آپ کی ٹیبل پہ ایک پلاٹ کا الاٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے، جس کو کیو ایم جی پلاٹ کہتے ہیں، اور یہ 762 مربع یارڈز کا پلاٹ ہوتا ہے، اور یہ آپ کو کوارٹر ماسٹر جنرل کی طرف سے ایک ویلکم گفٹ ہوتا ہے کہ جس دن پہلے دن آپ دفتر جاتے ہیں اسی دن پہلا الاٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ 2 پلاٹ جو ہیں وہ آپ کو اس سے پہلے آپ کو مل چکے ہیں، اب یہ تیسرا پلاٹ جو ہے وہ آپ کو مل گیا۔ اس کے علاوہ میجر جنرل کے رینک میں ہی آپ کو ڈی ایچ اے کراچی میں 600 یارڈز کا ایک رہائشی پلاٹ جو ہے وہ ملتا ہے، اور آپ 100 مربع یارڈز کے ایک کمرشل پلاٹ کے بھی حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ڈی ایچ اے لاہور اور اسلام آباد میں ایک کنال کے جو 2 رہائشی پلاٹ ہیں وہ بھی آپ کو الاٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 50 ایکڑ زرعی زمین یا رقبہ جو ہے وہ بھی آپ کو فوج کی طرف سے جو ہے وہ الاٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی مراعات ہیں، یہ جو پلاٹ ہیں یہ کروڑوں روپے کے پلاٹ ہوتے ہیں، تو جب آپ کو 5 پلاٹ مل جاتے ہیں اور زرعی زمین الاٹ ہوتی ہے، تو میجر جنرل کے رینک میں ہی آپ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جب آپ میجر جنرل کے رینک سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ ہوتے ہیں، جب آپ کوارٹر ماسٹر جنرل بھی لگ سکتے ہیں، آپ آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیوشن لگ سکتے ہیں، دیگر جو اسٹاف پوسٹنگ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر فیلڈ پوسٹنگ جو ہے وہ آپ کو کہیں کور کمانڈر جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں تو تب تو آپ کی مراعات کا، آپ کے پلاٹوں کا اور دیگر جو سہولیات ہیں، آسائشات ہیں، ان کی نہ کوئی حد ہوتی ہے نہ کوئی حساب ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود الاٹنگ اتھارٹی بن جاتے ہیں۔ جو کور کمانڈر ہوتا ہے جس بھی شہر میں، اس شہر میں جو ڈی ایچ اے ہوتا ہے وہ اس کے انڈر آتا ہے، وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے، اور اس کو پورے اختیارات حاصل ہیں، وہ جسے چاہے جس طرح سے چاہے نواز دے، جسے جو ہے وہ چاہے پلاٹ الاٹ کر دے، جس سے چاہے پلاٹ واپس لے لے، جس کا پلاٹ جو ہے وہ ایک جگہ سے اٹھا کے اس کا دوسری جگہ منتقل کر دے، اور کروڑوں کا پلاٹ جو ہے وہ اربوں روپے کا ہو جائے بیٹھے بٹھائے۔ یہ سارے اختیارات جو ہیں بطور چیئرمین ڈی ایچ اے کور کمانڈر کو حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ تو آپ خود الاٹنگ اتھارٹی ہوتے ہیں، اور آپ کی جو پرکس ہیں، پریویلیجز ہیں، آپ کی جو انٹائٹلمنٹس ہیں، اس کی کوئی حد، کوئی حساب جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں۔ جب آپ فل جنرل پروموٹ ہوتے ہیں اور آرمی چیف بن جاتے ہیں، تو تب آپ کو کس قسم کی مراعات جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔
اب یہ تو بہت سادہ سا جو ہے وہ سوال ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کا سوال کیا جائے، کیونکہ جب آپ آرمی چیف بن جاتے ہیں، سروس چیف جو ہے وہ بن جاتے ہیں، تو آپ بادشاہ نہیں بن جاتے بلکہ بادشاہ گر بن جاتے ہیں، اور پورا ملک جو ہے وہ آپ کی مٹھی میں قید ہو جاتا ہے، اور سب کچھ، پوری دولت جو ہے، سارے وسائل جو ہیں، سارے اختیارات جو ہیں، وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور آپ طاقت کا، اختیارات کا منبع و مرکز بن جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کوئی گستاخ کیسے یہ سوال کر سکتا ہے کہ جی ایک فل جنرل کی جو مراعات ہیں، جو پرکس ہیں، جو پرویلیجز ہیں، وہ کتنی ہوتی ہیں، اسے کتنے پلاٹ الاٹ ہوتے ہیں، کتنے رقبے جو ہے وہ الاٹ ہوتے ہیں۔ تو جنرل بن جانے کے بعد تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال پوچھا بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جنرل بن جانے کے بعد اتنے پلاٹ آپ کو الاٹ ہوتے ہیں، اتنے کے رقبے آپ کے حصے میں آتے ہیں کہ آپ کے لیے خود ان کا شمار کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر مرحوم قاضی حسین احمد جو ہیں، ان کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا تھا، وہ کور کمانڈرز کو کروڑ کمانڈرز جو ہے وہ کہا کرتے تھے، لیکن یہ پرانی بات ہے۔ اب تازہ ترین صورتحال جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر جو ہے وہ تو لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، اور اس کے تو دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ ایون جو میجر جنرل ہوتا ہے، یعنی 2 سٹار جنرل ہوتا ہے، وہ اسے بھی آپ کروڑ کمانڈر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بھی ارب پتی ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس 5 پلاٹ ہوتے ہیں، اور 50 ایکڑ جو ہے وہ زمین ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ جو زمین الاٹ کی جاتی ہے، یہ جو پلاٹ الاٹ کی جاتے ہیں، کہ جی یہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، ضابطے کے تحت، میرٹ بیسڈ سسٹم کے تحت جو ہے یہ ساری الاٹمنٹس ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو میرٹ ہے، یہ جو قانون ہے، یہ جو ضابطے ہیں، یہ سارے خود ہی بنائے گئے ہیں۔ آئین میں کسی قسم کی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے کہ کسی فوجی افسر کو کوئی پلاٹ الاٹ کیا جا سکے۔ اس حوالے سے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک اپنی لینڈ مارک ججمنٹ میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ کوئی فوجی افسر جو ہے اس کی انٹائٹلمنٹ نہیں بنتی کہ اسے کسی قسم کا کوئی پلاٹ الاٹ کیا جائے۔ یہ سارے ضابطے، یہ سارے اصول، یہ سارے قانون یہ من گھڑت ہیں، خود جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ GHQ سے ایک چٹھی آتی ہے، یہ جو ہمارے لاہور میں ادھر بارڈر ایریا کمیٹی ہے اسے، کہ جی فلاں بندے کو اتنا رقبہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ الاٹ کر دیا جائے۔ وہاں سے وہ بارڈر ایریا جو کمیٹی ہے نام نہاد، وہ اس کو اپروول دیتی ہے، وہ لیٹر متعلقہ ریونیو اتھارٹی کو چلا جاتا ہے، اور یوں اس بندے کو جو ہے وہ رقبہ الاٹ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف جو ہیں انہیں بھی لاہور میں بیدیاں روڈ پر 90 ایکڑ رقبہ جو ہے، جو تقریباً کوئی 850 کنال رقبہ بنتا ہے، وہ انہیں الاٹ کیا گیا۔ یہ رقبہ جب انہیں الاٹ کیا گیا 2014 یا 15 میں آرمی چیف بننے کے بعد، تو اس وقت اس کی مالیت کوئی 1.5 ارب روپے تھی، اور اب یہ جو رقبہ ہے وہ 3 سے 4 ارب روپے اس کی مالیت جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور یہ صرف ایک الاٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 20 پلاٹ آپ کو بطور لیفٹیننٹ جنرل اور بطور جنرل جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ بطور لیفٹیننٹ جنرل اور بطور جنرل آپ کی جو الاٹمنٹ ہیں اس کا کوئی حد و حساب جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وزارت دفاع اس حوالے سے معلومات دینے سے گریزاں ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ یہ اسی طرح کا عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ان سے توشہ خانہ کا حساب کتاب مانگا گیا، ان سے سوال کیا گیا کہ اس حوالے سے معلومات دی جائیں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت، تو تب حکومت کی طرف سے یہی عذر پیش کیا جاتا تھا کہ یہ جو ہمارے خارجہ پالیسی ہے اس پہ اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے اس کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا ہم یہ حساس معلومات جو ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ اب جو وزارت دفاع کی طرف سے عذر پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ حالانکہ جو جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو کتنی مراعات ملتی ہیں، کتنے اس کو ریٹائرمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں، یہ کسی حوالے سے بھی کوئی سیکورٹی میٹر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اب تک لیے اتنا ہی، بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔